बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, ज़रा पहले हालात सुन लें और दिल थाम कर सुने। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा कैंसिल हुआ। वो भारत में एक ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं कि वो शेर है परवीन शाकिर का, रूह तक उतर आएगी तासीर मसीहाई की। ये हुआ क्या? दौरा ऐलान हुआ, फिर मुलतवी हुआ। कहानी क्या है? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि मैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन इंतखाबात कराने को तैयार हूँ। अब पाकिस्तान के हालात देखकर मकबूजा कश्मीर के लोग भी खुश है कि शुक्र है वहाँ नहीं, यहाँ इलेक्शन तो हो रहे हैं। मईशत की तबाही का सफ़र, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, लोगों के अरबे रुपये लूट गए, कारोबार लूट गए, बिजली बिलों का एहतजाज 7वां दिन, बिल और दिल दोनों जल रहे हैं। इस वक्त मरी में, आपको पता है, मुजफ्फराबाद में, पंजाब के इलाकों में, कराची में मुकम्मल शटर डाउन है। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में मसलकी मामलात से हंगामे फूट रहे हैं, असलहा बांटा जा रहा है। अफगानिस्तान में 2 करोड़ बिजली का बिल नहीं दे सकते और अब वो बिल पाकिस्तानियों को देना पड़ेगा। उसमें स्टूडेंट टैक्स लिखा होगा, जैसे रेडियो टीवी का लगता है। पसमानदा, तबाहाल, बदमनी का शिकार सूबा बलोचिस्तान, मादनी ज़खायर जिसके गाहक ढूंढ रहे हैं वहाँ 25 साल का नौजवान वज़ीर। और सदर आरिफ अलवी सामने आ गए सरकारी अकाउंट पर तस्वीर और वीडियो, लेकिन मजबूरी में सब अच्छा है की रिपोर्ट, लेकिन वो अगर आप वीडियो देखें तो आपके ज़हन में बेख्तियार वो शेर याद आता, तू शाकर आप से आना है, साडा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। परवेज़ इलाही की ज़मानत भी बिलाखिर होगी। जज ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, गिरफ्तारी की धमकियाँ दी तो मामला ठीक हुए। 2 दिन पहले मैंने कहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कर सकते, इस पर बहुत से सवाल थे, तो उसका जवाब भी आखिर में दूंगा कि क्या करना चाहिए। अफ्रीकी मुल्क गबून में किस तरह जनरल ब्राइस ने अपने करीबी दोस्त मोहसिन अली बोंगो को धोखा दिया, इक़्तिदार पर कब्जा किया, बड़ी ज़बरदस्त कहानी आपके सामने रखूँगा तफसील। लेकिन शुरू करता हूँ। आज इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान की अपने वालिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की इजाज़त मिली, वीडियो कॉल की इजाज़त, लेकिन मेरा ख्याल था कि वीडियो कॉल की इजाज़त शायद ना हो। ये लोग जानबूझकर खान को तंग करने के लिए दाल में मिर्च नमक तेज़ कर रहे हैं, तंग करते हैं। शहबाज गिल ने ही बात की कि खान को तंग करने के लिए जानबूझकर ये मसाला तेज़ करते हैं कि खान तकलीफ़ उठाकर बोले। वो पानी ज़्यादा करके खा लेते हैं और ये जो हरकतें करते हैं ये शर्म से पानी पानी सोचते हो कि जितना पानी खान उस दाल में डाल रहा है काश उसी में ये डूब जाए। लेकिन खैर, इमरान खान तो हालात में एडजस्ट कर गया है। अवाम के मसाइल ज़रा देख लें। याद रखें, नवाज शरीफ जब जेल में था तो उसे रंग बरंगे खाने, बिरयानी की डिशें, आलू गोश्त, नित नए सालन के मेन्यू भेजे जाते थे। इमरान खान क्या मंगवा रहे हैं? किताबें। वैसे इमरान खान की जब किताब जेल से लिखी हुई अगर आई तो वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और हिट होगी। यहाँ ये लोग इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिक्स करने का मंसूबा जनरल रानी साहिबा का था, यही बात करती थी बार बार फिक्स करने की। लेकिन ये फिक्स किसको कर रहे हैं? खान को नहीं, अवाम को। इस पर मैं आगे चल के तफसील रखता हूँ। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के पहले मनसूख हुए दौरे की बात करें। कंपनी की पुरानी आदत है, ये कौम को मसरूफ़ रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि सऊदिया आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब इन्हें पता है ना उसने आना था, हुकूमत वैसे बदनाम है, अवाम का सबसे बड़ा लीडर जेल में है, वो पागल है, ऐसे हालात में है, वो कभी इस तरह नहीं आते। आप किसी के घर नहीं जाते अगर बंदे को नज़ला हो, यहाँ तो लकवा हुआ है पूरे निज़ाम को। जहाँ तक शहजादे का ताल्लुक है तो इमरान खान को सबसे पहले आगाह करने वाला बंदा ये था जिसने कहा था तुम्हारा आर्मी चीफ बाजवा तुम्हें हटाने के चक्कर में। खान ने कहा हो ही नहीं सकता। तो कंपनी के करतूतों से सब वाकिफ़ हैं, वो इन्हें अब ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। लेकिन याद रखें, शहजादा खान के साथ दिल से जानता है कि वो बंदा ठीक है। 9-10 को G20 कॉन्फ्रेंस है, 11 सितंबर को हिंदुस्तान पहुंचेगा। हिंदुस्तान और सऊदी अरब का ज़रा सुने, उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनी है जिसमें सियासी, मुआशी, तिजारत, सिक्योरिटी, सोसाइटी, ये सारे के सारे कल्चरली सऊदी वफ्द के हमरा बड़े बड़े मुआहदे हैं। और ये ब्रिक्स में सऊदी अरब बन चुका हिस्सा है और इनके, आपको पता है, इस वक्त तिजारत हो रही है और 30 अरब डॉलर की तिजारत, जिसमें हिंदुस्तान की 22 अरब डॉलर का माल सऊदी अरब गया है। ज़रा अंदाज़ा करें। और 2.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की नौकरियां सऊदीया में। ये हमारे भीख मांगने वाले जब जाते थे, शरीफ जरदारी, उनके सहूलतकार, उन्हें ये खुश करने के लिए कभी कभी कोई सोने का कोई मेडल शेडल दिखा देते थे, देते थे कि आप हमारे लिए बड़े अहम है। लेकिन वो इतने अहम है कि शहजादा सिर्फ ज़ाती बॉडीगार्ड की नौकरी ही देता है। मान लें कि वो खान था कि वो अरबी शहजादे हों, बादशाह हों, या अमेरिका के टैक्स पे काम करने वाला मामूली अहलकार हो। आपने वो साइफर तो पढ़ा होगा, उसमें सारा मामला, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई कि जिसमें किस तरह ने घटिया अल्फाज से, गंदे अल्फाज से याद किया जाता था। 76 साल से छोटे अमरीकी दर्जे के गंदी गालियाँ ने देते हैं। जब ज़्यादा नाराज़ हों तो फिर डॉलर दे के चुप करवा लेते हैं। ये सिर्फ इमरान खान था जो जलसों में खड़ा होकर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कहता था, ओए अमरीकियों, धमकी देते हैं। उनके चैनल पे बैठ के इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता था। ये इसराइल को तस्लीम करने का मामला हो अक़वाम मुत्तहिदा में। लेकिन असल में बदबूदार, आपको पता है, माशरे में रहने वाले लोगों को खुशबू का झोंका अच्छा नहीं लगता, उन्हें अजीब लगता है। बेगैरत इंसान को इज़्ज़त और गैरत बड़ी अजीब सी लगती है। उस तरह की बातें करते हैं, मईशत पढ़ाने लगेंगे आपको कि पहले जाके एक ताकतवर कौम बनो, वेंटिलेटर से उठो, तुम गरीब हो, तुम्हारा तो काम ही इज़्ज़त से कोई नहीं।
پھر یہ غداری کر کے گندی گالیاں کھا کے معمولی اہلکاروں سے وزیر اعظم کے لیول کے لوگوں کے طاقتور حلقوں کے سامنے، تو ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے انہیں۔ عمران خان نے، انہیں مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان نے کیوں عوام کو بتایا کہ ہمیں گندی گالیاں ملتی ہیں۔ یہ عوام کو میٹھے میٹھے نغمے، ترانے، ڈرامے، گانے اس پہ لگایا ہوا تھا، ہندوستان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے۔ اب یہ سائفر کا جو کیس ہے ان کے اپنے گلے میں پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، ان کے اپنے پرانے ایک ڈاؤٹ ہے طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی انکشاف بھی کیا ہے کہ قمر باجوہ صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ روس تھا اس میں آپ کی مرضی شامل تھی، تو اس کا کہنا ہے کہ باجوہ صاحب نے میرے سامنے کنفیس کیا، جرم کا اقرار کیا، ہاں مجھے سب پتہ تھا، ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کر روس کے دورے کی منصوبہ بندی کی امریکہ کو۔ لیکن باجوہ صاحب کیا کہتے رہے، عمران خان کا جب سائفر ہے تو کہتے ہیں یہ اپنا اس عمران خان کا فیصلہ تھا۔ یہ بہت بڑی ہڈی ان کے گلے میں بننے جا رہا ہے۔ اور دیکھیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت کی وجہ یہ سائفر، عمران ریاض کی جبری اغوا کی وجہ یہ سائفر، صابر شاکر کی جلا وطنی کی وجہ یہ سائفر، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سائفر ہے سارا، CIA کا کردار ہے، حکومت چھین لی گئی۔ آج پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ارشد شریف کے پاس یہ سائفر سب سے پہلے آ چکا تھا، عمران خان اور شاہ محمود سے بھی پہلے، اور دینے والے بھی وہی لوگ تھے جن کے ساتھ ارشد شریف کام آپ کو پتہ ہے ماضی میں کرتے رہے طاقتور حلقوں میں۔ اب یہ اخبار جو امریکی اخبار انٹرسیپٹ کو ملا تھا سائفر، وہ بھی کوئی گمنام مجاہد ہی ہیں۔ اب دیکھیں جو زبان امریکہ نے اس میں استعمال کی وہ بڑی غلیظ، اور پاکستان کی عوام کو تو چھوڑیں، امریکہ کی اپنی عوام، اپنے سرکاری افسران کو جنہیں طاقت کے استعمال ہے اس طرح کریں تو انہیں رگڑتے ہیں۔ ڈونلڈ لو کی جب سینٹ میں انویسٹیگیشن ہوئی، وہ بیٹھا، اس کی ذرا حالت دیکھیں آپ، اور پھر جن لوگوں نے عراق افغانستان میں معاملات کیے انہیں بھی ان لوگوں نے سینٹ کی انکوائریوں میں کس طرح رگڑا ہے، ان کو باقاعدہ قانون کے کٹہرے میں لائے۔ لیکن چونکہ CIA کا براہ راست حکم تھا کمپنی کو کہ سائفر غائب ہوا ہے، گمشدہ ہوا ہے، ہماری بدنامی ہوگی، تو ارشد شریف کو بھی راستے سے ہٹایا۔ کمپنی کو پتا تھا کہ یہ شاید عمران ریاض کو بھی مل گیا ہو، ارشد شریف نے کاپی دے دی ہو۔ پھر ارشد شریف کو تو دیکھیں انصاف مل نہ سکے شاید اس دنیا میں، لیکن اس کے ظالموں کا جو اس کے مجرم ہیں ان کا انجام برا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے کہ ظالم جتنا مرضی ہو۔ ابھی دیکھیں پولیس والوں کو جو کینیا میں بحال ہوئے، پروموٹ ہوئے، انہیں کلیئرنس لیٹر جو ملا وہ پاکستان سے ملٹری اتاشی نے کینیا کی حکومت کو دی۔ ذرا اندازہ کریں، تاکہ کل یہ کیس اگر انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی اوورسیز پاکستانی لے جائے اور کہے جی دیکھیں یہ معاملہ ہوا تو ہمارے پاس ثبوت ہو، جی پاکستان نے تو ہمیں باقاعدہ کلیئر کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اب ارشد شریف کی بیوہ ہیں وہ جویریہ صدیقی، وہ لکھ رہی ہیں کہ 2 مہینے سے سپریم کورٹ میں ارشد شریف کیس کی قتل کی سماعت نہیں ہو رہی، تاریخ ہی نہیں مل رہی، اور اسی طرح عمران ریاض کو بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں، اس کی بھی کیس کی باری نہیں آ رہی، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں۔ اور جس طرح پھر انہوں نے باجوہ صاحب کو جانے دیا، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انصاف یہ کبھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس کا حال پھر کیا ہوتا ہے، معیشت دیکھ لیں، معیشت آج اسٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات ہوا، تباہی بربادی ہوئی اکانومی کی، انویسٹر سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے، اربوں کا نقصان، شیئر مارکیٹ تباہ ہوئی، پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوئی، معیشت میں جو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ اب ان کے پاس انا، ضد، غصہ، انتقام، نفرت، عداوت اور حسد ہے، 75 سال کی حکمرانی ہے۔ دوسری طرف جو بجلی کا آپ کا انتظام دیکھ رہے ہیں نظام، وہ آتش فشاں تھا جسے عمران خان نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 2021 میں دیکھیں IPPs کے معاہدے میں دیکھ رہا تھا، اس کی ادائیگی ڈالروں کی جگہ روپوں میں خان نہ کرتا، ان کو آڈٹ نہ کرتا، آپریشنل کاسٹ نہ کم کرتا، تو یہ شریف اور زرداریوں کے جو معاہدے تھے، آپ یقین کریں آج جو ستمبر میں 90 روپے یونٹ جا رہا ہے، یہ کم از کم 250 روپے یونٹ تک چلا جاتا، تو آپ کی چیخیں نکل ہی نہ سکتی، مریض تک تو پہنچنا دور، نکلتی ہی نہیں۔ کمپنی کو $177 کا ڈالر، 33 ارب کی برآمدات، 33 ارب کی فورن ریمیٹنس اور 12% مہنگائی، 6% اکانومی، کسان کارڈ، لنگر خانے، مزدور، روزگار، 15% انٹرسٹ ریٹ، ڈرون حملے بند، دہشت گردی بند، چوکیاں ختم۔ 30 سال میں 3 سال کی بہترین حکومت عمران خان کی گوارا نہیں ہوئی۔ آج 340 کا ڈالر ہے، اوپن مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا، 6 ارب کی برآمدات، 6 ارب کی فارن ریمیٹنس میں کمی، اور 40% مہنگائی ہوگی اور 25% انٹرسٹ ریٹ ہو گئے، GDP مائنس میں چلی گئی، اور آج ایسے وزیر لگانے پہ مجبور ہو گئے جن کے دودھ کے دانت بھی شاید نہیں گرے۔ وہ بلوچستان میں نگران حکومت کے 25 سال کا نوجوان میر جمال خان ریسانی، کھیلوں اور اس کا وزیر انہوں نے لگا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اس نے۔ بلوچستان کا یہ سب سے کم عمر، جس کے دادا گورنر، چاچا سینیٹر، دوسرا چچا وزیر، خاندان سارے کا سارا حکومت میں تھرو آؤٹ۔ جنوری میں پیپلز پارٹی جوائن کرتا ہے، باپ پارٹی اس نے جوائن کی، والد اس کا حملے میں شہید ہوا، اچھا آدمی تھا اس کے والد، لیکن اس خاندان کی ہمیشہ کمپنی کے ساتھ بڑی گہری وفاداری رہی۔ اب شاید ڈھونڈ رہے ہوں کہ بچے جو نکروں میں ہوں، نیپیوں میں، انہیں بھی کوئی وزارتیں مل جائیں، لگا دیں جس کو مرضی۔ ابھی طاقتور شخص کے بھائیوں کو بھی بڑے بڑے عہدے مل رہے ہیں، میڈیا کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ دکھانا، صحافت کا قتل عام علیحدہ، عوام کا احتجاج، بجلی کے بل، بلکتی سسکتی عوام بالکل نہیں دکھانی، عمران خان نہیں دکھانا، اکانومی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، تباہی بربادی نہیں دکھانی۔ وہ شمالی کوریا آپ جائیں، وہاں پہ عوام کو اس طرح برین واش کرتے ہیں۔
دکھانا کیا ہے؟ پراپرٹی ڈیلوں کے اشتہار دکھاؤ، لذیذ کھانے دکھاؤ، بھوکھوں کو مزید ان کے نمک چھڑکو، غربت کی ماری عوام کو یہ مہنگی مہنگی چیزیں دکھاؤ، جیسے ڈرامے دکھا دو، ساس سسر بہو کے، سالی کا بہنوئی سے، سیکٹری کا باس سے چکر، بچیوں کے ذہن خراب کرنے والے ادھر لگا، جو بچ جائے انہیں کرکٹ کی طرف لگا دو، اصل مسائل چھپا لو، عوام کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں ایک مہینے میں 25 روپے کمی ہوئی ہے، اور یہاں افغانستان میں 50 سال کی جنگ آپ کو پتہ چلتی رہی، اس کی کرنسی میں ایک مہینے میں 6.5 افغانی روپے کا اضافہ۔ وہاں وہ کیا کر رہے ہیں جو یہاں نہیں کر رہے؟ انہیں تو نہ سعودی عرب نہ عرب امارات سہارا دے رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں، ابھی تو وہ شروع میں معاملات ٹھیک کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ ہمارے تو 17 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، سرمایہ کاری یہاں ہو رہی ہے لیکن تعلقات اور بہتر۔ اوورسیز پاکستانی اچھا آخر میں بتا رہا تھا 1 کروڑ ہے پاکستان سے باہر، 60 لاکھ کے قریب ہے شاید عرب ممالک میں۔ ابھی دبئی سے ایک بزنس مین سے کل پرسوں بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں 1600 ووٹ جو ہے وہ میں نے اپنے حلقے میں ٹھیک کروائے، لوگوں کو سمجھایا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، سٹارٹ یہاں سے کریں۔ ملک گبون افریقی ملک، اس کی بغاوت میں قصہ ہوا ہے، مزے کا قصہ یاد آ گیا مجھے، فوجی بغاوت۔ یہ افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں کینیڈا، فرانس، امریکہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے جی، بغاوت ہوئی ہے فوجی۔ اچھا یہاں پہ جو قائم مقام صدر لگا ہے، یہ جو برطرف کیا ہوا صدر ہے علی بونگو، اس کا بڑا وفادار اور قریبی بندہ، جنرل برائس اس کا نام ہے۔ یہ فوجی بغاوت، کرپشن، اقتدار اور طاقت کی جنگ ہے۔ بونگو خاندان کو 55 سال سے گبون پر حکمرانی کر رہا ہے، جس طرح نواز شریف کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے۔ اس نے آؤٹ آف دی وے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں یا ضیاء الحق کو ترقی ملی، اور اسی طرح اس میں بھی علی بونگو نے اپنے خاندان کے وفادار جرنیل کو مراکش میں سے لا کے اپنے بھائی کرنل فریڈرک کو ہٹا کے انٹیلیجنس کا سربراہ لگایا۔ 2 سال میں اس کے مخالفین پر اس نے آپریشن کیے، خفیہ ایجنسی بنائی، اس کی صدارتی گارڈ کی سنبھالی، 300 بندے اپنے رکھے، بڑی کمپنیوں، کانکنوں، ٹھیکیداروں کو جو باہر سے آئے ان سب پر ان پر مال چھینا، ترانے، نغمے، ڈرامے، گانے بنائے۔ اس نے ایک گانا بھی بنایا، اس کی لائن لکھی کہ میں عزت اور وفاداری کے ساتھ اپنے صدر علی بونگو کا دفاع کروں گا۔ یہ شخص خود کروڑ پتی ہو گیا، بونگو خاندان کی کرپشن کا فرنٹ مین تھا، امریکہ میں ان کی ملینز میں پراپرٹیز ہیں وہاں بونگو خاندان کی، اور یہ ان کا ایجنٹ بھی تھا۔ اور یہاں پر اس کا ایک بڑا مشہور جملہ جو میں سوچ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا بالکل ایسے ہی جملہ، اثاثوں کے بارے میں جب پوچھا تھا کہ آمدنی سے زیادہ کیوں، تو انہوں نے کہا بڑا ملتا جلتا۔ میاں صاحب ہی کہہ چکے ہیں بھائی اثاثے میرے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو بونگو نے بھی یہی جواب دیا جو اس نے کیا۔ پھر جو مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا، بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، وہی کرپٹ، بدیانت، ان تمام کرداروں میں جن کی نام اور شکلیں ایک جیسے ہیں لیکن کردار ایک جیسا، اس نے علی بونگو کے ساتھ وہی کیا جو یہاں ہو چکا ہے۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دیکھیں ان سب لوگوں کا کردار ایک ہے، طاقت، کرپشن اور اقتدار کی جنگ میں یہ لوگ سب ایک جیسے ہیں، چاہے معاشرہ، لیکن خاص طور پر افریقی ممالک میں وہاں آئے دن بغاوت ہوتی ہے، آئے دن کو اٹھ کے حکومت بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی حالات ہے تقریباً اس وقت، آپ کو پتہ ہے ابھی میڈیا کنٹرول ہے، سب کچھ معاملات سارے کنٹرول ہیں، اکانومی تباہ و برباد ہو چکی، سب معاملات بالکل زمین سے جا لگے، لیکن وہ ابھی شاید کہتے ہیں راک باٹم ہٹ کرنے کا ٹائم نہیں آیا۔ تو جب وہ راک باٹم بالکل تہہ پہ ہم ہٹ کریں گے تو اس وقت تبدیلی شاید واقعی دوبارہ ہوگی۔ اس وقت تک ہمیں سارے مسائل، مجبوریاں دیکھنی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا انجام اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں، مایوسی کفر ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ نہ سمجھ آیا کر تو افغانستان کو دیکھ لیا کرے گا، وہاں ٹھیک ہوگا تو یہاں بھی انشاءاللہ ٹھیک ضرور ہوگا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔